نمبر 69 سورہ یاسین 36واں سورہ آیت یہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یہ آیت پڑھی تھی میں نے. سن لیں وہ خاتون، یہ قرآن جا کے اگر دیکھ لیتی، یہ قرآن یا فرمان علی صاحب کا بھی رضا سے میں نے کہا مسجد سے اٹھا کے لاؤ. اب صفحہ نمبر 614 یہاں رکھے دیتا ہوں کھلا قرآن. پرچہ اس میں رکھ دوں اور یوں بند کر دوں گا، اس لیے کہ کھلا قرآن رکھنا منع ہے. اس لیے پرچہ ان کا خاتون کا رکھا ہے، اور یہ قرآن ان خاتون کے جو صاحب ہوں وہ لے جائیں اور یہ ابھی پڑھوا دیں. اب اس سے زیادہ بھی کوئی غلط فہمیوں کو دور کرا سکتا ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ترجمہ پڑھوں فرمان علی صاحب کا. ہم نے اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کے شان کے لائق ہے. ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. یہ قرآن ہے، ضمیر اختر نہیں. تو کیا آپ قرآن کی آیات پہ بھی بحث اور کج بحثیاں شروع ہو جائیں گے؟ تو اب تو پڑھیں. اس دن بھی میں نے آیت کا حوالہ دیا تھا، اب پرچہ سن لیجئے ان کا. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، مجھے دلیلیں دی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. اگر شاعری علم ہے تو کیا یہ مدینۃ العلم سے باہر ہے؟ اگر شاعری علم ہے اور اس علم کو نبی نہیں جانتے تو کسی بھی شاعر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو نبی کے پاس نہیں. کیسا ذہن کام کرتا ہے؟ علم کا ہونا اور اس کا نہ کہنا ایک بات ہے یا دو الگ باتیں ہیں. اس طرح بہت سی باتیں، بہت سے راز ایسے ہیں جو حضور نے نہیں بتائے، تو کیا وہ نبی کے علم میں نہیں ہیں؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، منطق پہ منطق، منطق پہ منطق. یہ رکھا ہے، تفسیر ہے یہاں، اور یہ لکھا ہے رسول اللہ شاعر نہیں. پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے؟ رسول اللہ شاعر نہیں، یہ لکھا ہے حاشیے پہ، قرآن پہ لکھا ہے رسول اللہ شاعر نہیں. چشمہ دوں کیا آپ لوگوں کو؟ یہ پرچہ، یہ قرآن آپ جانیں اور قرآن جانیں. اب آپ ذرا خدا کے لیے بتائیے، قرآن کی آیت جو ہے اس کا جواب میں دے سکتا ہوں؟ یہ جو پوچھا گیا ہے، یعنی اللہ ایک بات کہے اس میں کوئی کج بحثی میں کر سکتا ہوں؟ بارہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور تھوڑا سا خاتون کی معلومات میں اضافے کے لیے دو چار جملے عرض کیے دیتا ہوں. بھائی قرآن جب آیا تو تمام مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا یہ شاعر ہے. یہ کتاب آسمانی نہیں ہے، یہ شاعری کرتا ہے. یہ قرآن کو شاعری میں اڑا دینا چاہتے تھے مکے والے. اللہ نے جڑ کاٹ دی، کہا ہم نے اسے شعر کا علم ہی نہیں دیا. ارے سوچو، اگر قرآن شاعری ثابت ہو جاتا تو دیوان غالب کی حیثیت ہوتی. تم
تم لوگ کر رہے ہو کافر ہو کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعری جانتا ہی نہیں، اسے ہم نے یہ علمی ہی نہیں دیا۔ اس آیت میں یہ بات چھپی ہے کہ ہر علم دیا، ہر علم دیا، شاعری کا علم نہیں دیا۔ تو کیا اگر سرکار کو شاعری کا علم نہیں ملا تو کیا نبوت میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا پیغمبر کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، سوچیں۔ اور میرے علاوہ یہ بات کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا اس طرح جیسے میں سمجھاتا چلا جا رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا، سوال ابھی آیا، جو کچھ بول رہا ہوں ایک ایک لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور نہ رٹ کے آیا ہوں نہ پڑھ کے، جو کچھ بولوں گا یہ بلوایا جائے گا۔ جن کا یہ یقین نہیں ہے وہ 4-5 روٹیاں میری طرف سے زیادہ کھا لیا کریں، جن کو یقین ہے ان کا کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ میں بول رہا ہوں، میں اب بولنے جا رہا ہوں، اس چھوٹے سے پرچے پہ بولنے جا رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں۔ بادشاہ روم نے پوچھا خلیفہ وقت سے، پرچہ لکھ کے، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ 3 سوال ہیں۔ پیغمبر کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ وقت نے کہا کفر بکتا ہے، نکالو اس کو۔ سلمان نے کہا کفر نہیں ہے، علی بتائیں گے۔ علی بتائیں گے۔ پرچے کی وجہ سے موضوع سے ہٹ گئے، آ جائیں گے انشاءاللہ، موضوع پہ آ جائیں گے۔ ہاں دیر ضرور ہو جائے گی، 1.25 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے نا روزانہ، حالانکہ پچھلے سالوں میں برسوں میں 2 گھنٹے۔ آپ تو لفظ منہ سے چھینتے ہیں، کیسٹوں میں 2 گھنٹے۔ اشرہ چھپا ہوا موجود ہے ولایت علی، 2 سال پہلے کا یہیں کا اشرہ، جس میں غدیر میں حوالے کے خطبہ غدیر پڑھا ہے، پورا اشرہ لکھنؤ سے چھپ کے آ گیا موجود ہے، اور اس سے پہلے کا اشرہ علی میدان جنگ میں چھپ رہا ہے۔ تو تقریر پڑھ کے دیکھ لیجئے 2 گھنٹے، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں جو لفظ گنے گئے ہیں میرے وہ 27,000 ہیں، 1 گھنٹے میں 27,000، تو اب 2 گھنٹے میں 27 کا ڈبل کر لیجئے، اتنے لفظ میں بولتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے ورڈ میں، 1 گھنٹے میں 27,000 لفظ بولتا ہوں، یہ ورڈ میں ریکارڈ ہے۔ ان باتوں پہ نظر نہیں ہے قوم کی، یہ کیا پڑھ دیا، وہ کیا پڑھ دیا۔ جہاں نظر جانی چاہیے ادھر نظر جا نہیں رہی، سطح کو بلند نہیں کر رہے ہیں، کتے جا رہے ہیں بجو کی طرح، کھود کے زمین کے اندر، اور نیچے چلے جائیں، اور نیچے چلے جائیں، ارے بالکل نیچے چلے جاؤ، 7ویں طبق میں چلے جاؤ، تاکہ جب زمین ہلے قیامت کے دن اور سور پھونکے کہ اٹھو، تو اٹھنے میں اتنی دیر ہو کہ 7 طبق سے نکلتے مٹی جھاڑتے، ارے سطح کے اوپر رہو تاکہ جیسی آواز آئے، آ گئے، آسمانوں کی طرف پرواز کرو، زمینوں میں کہاں گھس رہے ہو۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہوگی تو کیا اللہ کی اللہیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اور کوئی چیز ہے تو جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اچھا جاننا بھی علم ہے، سوال میں یہ بھی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ لیکن بادشاہ روم تو پوچھ رہا ہے اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ پوری کائنات اللہ کے لیے ہے،
وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ علی نے فرمایا اس کے سوال کفر نہیں ہے، عین علم ہے۔ تینوں سوال توحید کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، اور مجمع ہے کہ آ رہا ہے علی کے سوال کے جواب سننے کے لیے۔ کہ سن جا کے شاہ روم کو بتا دے کہ علی اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ تو کیا اس کے علم میں کمی ہو گئی؟ اس کے پاس عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہوتا اس کے پاس؟ تب علم میں اضافہ ہوتا۔ ہائے توحید کو کون سمجھا جو محمد کو سمجھے گا؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ آیت پڑھی قرآن کے لیے کہ اللہ نے کہا عیسیٰ ہم تو نہیں جانتے، یہ قوم تم کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ہم کو تو نہیں معلوم کہ کوئی ہمارے بیٹا بھی ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ سورہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، خدا کے لیے بیٹا نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ خدا کے لیے ہو، یہ بھی ہو، اور ابھی اگر کہہ دیں کہ ہے رونے کی آواز اگر اس کے گھر سے آئے تو ہے، ابھی جملہ پکڑ لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے لیے بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے بیٹا نہیں ہے۔ سورے میں علامہ حائری لاہور میں مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے یہ صاحب یہ آیت تطہیر میں یہ کیا ہے اعلان؟ اے اہل بیت ہم نے تم کو پاک کیا اور رزق کو دور کیا۔ تو کہنے لگے دیکھیں کیسے کیسے سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن جواب دینے والے بھی تو عالم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اعلان ہوا ہے تطہیر آئی 10 ہجری میں، اور اللہ نے اعلان کیا اہل بیت ہم نے تمہیں پاک کیا اور نجاست کو تم سے دور کیا، تو آیت آنے سے پہلے کیا طہارت نہیں تھی اہل بیت کے لیے؟ کیسا سوال ہے؟ یوں ذہن کام کرتا ہے۔ کہنے لگے جب آپ تاریخ سے دوں، حدیث سے دوں، قرآن سے دوں، عقلی دلیل دوں، سامنے کی دوں، دور کی دوں، کہاں کی دلیل چاہیے؟ اس نے کہا قرآن سے دلیل دیجئے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، انہوں نے کہا قرآن سے سن، قرآن سے سن۔ اللہ نے سورہ قل اتارا اور کہا امت سے کہ نبی کہہ دو ان سے اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتا جب سورہ قل نہیں اترا تھا اس سے پہلے کیا ایک نہیں تھا؟ پہلے ایک نہیں تھا،